برطانیہ میں ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ پر زہریلے مواد سے حملہ اور پھر شام میں عام شہریوں پر مبینہ کیمیائی حملہ۔ یہ غیر روایتی ہتھیار کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تو دنیا نے دیکھ ہی لیا۔ امریکی حکام کو تشویش ہے کہ دہشت گرد گروہ اس طرح کے مہلک مواد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا خیال ہے آج سب سے بڑا خطرہ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے عالمی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے ذریعے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے لیے مواد حاصل کرنے کی کوششیں ہیں۔ ہم نے علاقائی سطح پر مختلف ملکوں کو اس غیر قانونی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی مدد فراہم کی ہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک عسکری نوعیت کے خطرات سے ہٹ کر دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کئی موجودہ اینٹی بایوٹکس اب کارگر نہیں رہیں، کیونکہ ان کے غیر ضروری استعمال کے باعث جراثیم ان کے خلاف مدافعت پیدا کر چکے ہیں۔ اگر ہم طبی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ اینٹی بایوٹکس کے غیر مؤثر ہونے کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وبائی امراض کے خلاف استعمال ہونے والی ادویات کم ہو رہی ہیں۔ اب ہم علاج کے لیے زیادہ طاقتور ادویات استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اینٹی بایوٹکس کے خلاف مدافعت رکھنے والے لاکھوں نامیاتی عناصر قدرتی طور پر ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ دنیا بھر میں دہشت گرد گروہ مؤثر کارروائیوں کے لیے آئے روز نئے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، مگر وسیع پیمانے پر جوہری یا کیمیائی مواد کا استعمال زیادہ تر ریاستی اداروں کی جانب سے ہی کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع کے معاون وزیر اسے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں۔ شمالی کوریا جیسے ملک جو اقوام متحدہ کی مذمت کے باوجود کیمیکل، بایولوجیکل اور غیر قانونی جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، انہیں کیسے روکا جائے؟ غیر قانونی کاروبار کیسے بند کیے جائیں؟ بین الاقوامی اصولوں پر کیسے عمل درآمد کرایا جائے؟ اور ان ہتھیاروں کے حصول اور استعمال کو روکنے کے لیے عالمی برادری میں کیسے اتفاق رائے پیدا کیا جائے؟ جیسے جیسے خطرات بڑھ رہے ہیں، ان کے تدارک کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ پروفیسر ریٹا کالویل کہتی ہیں کہ کچھ سال پہلے تک زہریلے اور مہلک مواد کی شناخت میں کئی برس لگ جاتے تھے، مگر اب ڈی این اے ٹیسٹنگ کی مدد سے یہ کام 45 سے 48 گھنٹوں میں کر لیا جاتا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔